أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مسلمان آدمی اگر صحیح معنی وچ مسلمان ہے تو کسی صورت دے وچ وہ بد نصیب اور بدبخت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نو دین اسلام جیسا ایک عظیم مذہب حاصل ہوئے، یہ اس دی خوش نصیبی۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالی دا محبوب اور پسندیدہ دین، جدن دی ایک کائنات اللہ نے پیدا فرمائی اور پھر دنیا دے اندر انبیاء دا سلسلہ جاری فرمائے اور ہر نبی نو اللہ نے اپنی اور اپنی قوم دی رہنمائی واسطے دین عطا فرمائے۔ جتنے بھی دین آئے دنیا دے اندر تمام ادیان کو اعلیٰ اور افضل دین دین اسلام، اس دے اندر انسانیت دی رہنمائی دے اصول بیان۔ پہلے دین دے اندر ایک خاص قوم دی رہنمائی واسطے اللہ پاک نے قانون نازل فرمایا۔ اس دین دے اندر تمام انسانیت دی رہنمائی واسطے اللہ نے قانون نازل فرمایا۔ اس واسطے دین اسلام بڑا جامع دین، بہت ہی اعلیٰ دین۔ اس واسطے اللہ پاک نے اس دین اسلام نو اتار کے تے سلسلہ ہی بند فرما دیتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نواں دین نہیں آ، اور فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل۔ اگر کوئی آدمی
دین اسلام نو چھوڑ کے کسی اور دین دی پیروی کرے گا تو وہ اس دی قبول نہیں کی جائے، وہ مردود ہو سی۔ صرف دین اسلام ہی اللہ دی نظرہ دے اندر اللہ دے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اور اس دین اسلام دے وچ انسانیت دے بالعموم اور مسلمانوں واسطے بالخصوص ہر طرح دے مسائل دا حل پیش ہے۔ مسلمان نو کسے موڑ تے کسے موقع تے کوئی اگر مسئلہ درپیش ہو تو اس دا حل دین اسلام وچ موجود ہے۔ یہ شکوہ یہ شکایت کسے نو نہیں آ سکتی کہ میرے مسئلے دا حل دین اسلام اس کو ہی۔ اور اللہ دے دین نے ایسا حل پیش کیتا ہے کہ دنیا دے اندر بھی سرخروئی ہوندی ہے اور آخرت دے وچ بھی کامیاب۔ لہذا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی نہیں، کوئی ایسی الجھن نہیں جس دا حل دین اسلام نہ پیش کرے، بلکہ مسلمان تے ہر آون والی پریشانی دا حل بھی دین اسلام ہے۔ اگر مسلمان نو دین اسلام وچوں اپنی پریشانیاں دا حل نہیں ملدا تو اس دی اپنی کمزوری۔ اگر کوئی مسلمان ایسے مسلمان ہے تو کوئی اس دی پریشانی ایسی نہیں جس دا حل اللہ تعالیٰ نے اسلام وچ نہ پیدا کیا۔ سانو جڑا شکوہ ہے نا مسلمانوں کہ میرے مسائل دا حل کوئی نہیں، گھر دے وچ بے برکتی ہے حل کوئی نہیں، کاروبار نہیں چلدا پیا حل کوئی نہیں، آپس دے اندر گھر دے اندر خاندان دے اندر لڑائیاں جھگڑے کوئی حل کوئی نہیں، اتنا عرصہ ہے بیماری وچ گزر رہی ہے کوئی حل نہیں۔ اے حقیقت دے وچ اے ساڈی اپنی کوتاہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا جو مسلمان صحیح معنی وچ مسلمان ہوئے اور پھر اسلام دے وچ اس کا حل ہی کوئی نہ ہو۔ اصل حقیقت اسلام دے وچوں اپنے مسائل دا حل تلاش کرنا نہیں چاہتے، اپنے مسائل نو اسلام دے مطابق حل کرنا نہیں چاہتے۔ تھانے اچ ویساں مسائل حل کران واسطے، سیاسیاں کولوں ویساں مسائل حل کران واسطے، سرداراں کولوں ویساں مسائل حل کران واسطے، مذہبی وڈیراں کولوں سربراہاں کولوں ویساں مسائل حل کران واسطے، دین اسلام کولوں مسائل حل کران واسطے اساں آندے ہی۔ حالانکہ جتنا آسان حل اللہ دے دین چے اتنا کسی صورت دے وچ بھی آسانی نال حل نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آدھا ہے کہ جڑا بندہ ہی میرے اسلام اور میرے دین دے اندر مکمل طور تے داخل ہو جائے اور اپنے آپ نو سچا اور پکا مسلمان بنا گھنے، میں اس دے سارے مسئلے خود حل کروں۔ وعدہ ہے یا نہیں قرآن؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا،
جڑا اللہ تے یقین کرے، اللہ تے بھروسہ کرے، تقوی اختیار کرے، اللہ ہر مصیبت وچوں نکلن دا راہ پیدا کر۔ قرآن دے وعدے غلط ہو سکتے، اللہ تعالیٰ دے وعدے۔ اور اگر مسلمان نو حل نہیں ملتا تو مسلمان نو اپنی مسلمانی تے غور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ صرف مسلمان سداون نال بندہ مسلمان نہیں بنتا۔ بھئی مسلمان سدا رہا، صحیح مسلمان، صحیح معنی وچ مسلمان بن کے ویکھا۔ اس واسطے علامہ اقبال آدھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کمال ہی کی کوشش کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اللہ تعالیٰ آدھا ہے اپنے بندے نو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ بندہ آدھا ہے میری مشکل حل نہیں ہوتی، میرے مسائل حل نہیں ہوتے، فلاں پریشانی، فلاں مسئلہ، فلاں الجھن، لیکن اپنے محمد سونے نال وفا کر کے تو ویکھ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے۔ یہ لفظ وفا دا بڑا من پسند ہے، اتباع دا لفظ بھی ہے، اطاعت دا لفظ بھی ہے، پیروی دا لفظ بھی ہے، غلامی دا لفظ بھی ہے، وفا دا لفظ بہت ہے۔ کیونکہ وفا دا لفظ یہ محبت دے نال استعمال کیتے، دوستی نال، محبت دے نال، پیار نال وفا دا لفظ۔ اس نے محبت کیتی وفا نہیں کیتی، دوستی کیتی ہے وفا نہیں کیتی۔ آدھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اللہ تعالیٰ دے میرے محمد پاک نال وفا کر کے ویکھ، مت دیکھ ہر چیز میں کیویں تیرے مسخر کر۔ یہ جہان تو شہی کوئی، لوح و قلم تیرے۔ اس دا کیا مطلب؟ اس دا مطلب یہ ہے کہ اگر تو دین اسلام دی پیروی کی تھی، میرے محمد سونے دی پیروی کی تھی، نبی سونے نال وفا کی تھی، تو لوح و قلم تیرے ہے۔ صرف دنیا دے وچ تیرے چرچے تے تیرا شان نہ ہو سی، بلکہ آسمانہ تے عرشاں تائیں تیرے چرچے بلند کر دے سی، لوح و قلم تک پہنچا دے سی۔ یا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تیری ہر خواہش، تیری تمنا تے تیری آرزو دے مطابق پوری کرے، جویں چاہ سے کریندا جا سکے۔ دوسرے شعر چاہتے ہیں نا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے۔ تمام تر آبادی دے راز اور تمام تر عزت شان تے شوکت دے راز محمد سونے دی غلامی، دین اسلام دی اطاعت اتباع دی۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت نال، اپنی سنت نال، اپنی دعوت نال، اپنے بیان نال لوگاں دے سامنے ہر مسئلے دا حل واضح فرمایا۔ اور سب تو بنیادی جڑی چیز نبی پاک نے اپنی امت نو ایک تحفہ عطا کیا، خاص ایک تحفہ جڑا تمام مسائل دا حل ہے، تمام پریشانیاں دا حل ہے۔ اگر وہ بندہ تحفہ اختیار کر گھنے تو پھر کوئی وجہ نہیں جو ہوئے مسلمان تے وقت پریشان رہا۔ جڑیاں پریشانیاں اساں بنائی ہوئی ہیں نا، یہ حقیقت دے وچ مسلمان دیاں پریشانیاں نہیں۔ ہائے کاروبار نہیں چلنا پیا، میری تجارت نہیں چلتی پئی، دکان نہیں چلتی پئی، یا گھر دے وچ مسائل ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، یہ مسلمان دے مسائل ہیں۔ مسلمان اس تو بہت بلند ہے۔
نبی سونے نے ایک علاج رسا ہے، ایک طریقہ رسا ہے ہر پریشانی، اور شرطیہ علاج، بہترین علاج۔ ایک کوئی نہیں آکھ سکتا کہ میں وہ علاج کیتا ہے مگر میرا مسئلہ حل نہیں تھے۔ ہاں اس علاج دے اندر کچھ شرطیں ہیں، وہ علاج کرن دیاں کچھ ڈاکٹر شرطاں دسیندا ہے، یہ دوائی لے جا مگر اس دے استعمال دے نال نال یہ شرطاں بھی پوریاں کرنی۔ وہ علاج کیڑا ہے؟ ہر مسئلے دا حل، ہر پریشانی دا حل، تمام تر الجھناں دا حل اللہ دے پاک نبی نے دسا ہے۔ وہ حل ہے عاجزی نال، انکساری نال، پورے خشوع نال، پورے خضوع نال اور پورے الہا نال اپنا مسئلہ تے اپنی پریشانی اپنے رب دے سامنے پیش کرنا تے اللہ کولو دعا کرنا، اللہ کولو منگنا مسلمان دے ہر مسئلے دا۔ یہ آکھے نا جو ہر مسئلے دا حل میری محنت دے وچے، ہر مسئلے دا حل میرے خاندان تے قوم قبیلے دے ذریعے نہ لے، نہ کوئی طریقہ نہیں، مستقل حل مسلمان دی ہر پریشانی دا، ہر مسئلے دا او اللہ کو دعا کرو۔ بڑا سوکھا تے بڑا آسان دیا، لیکن وقت کے لوگ آدھے اساں تا دعا کر کر کے تھک گیا تے ساری دعا پوری نہیں ہوندی۔ اکثر لوگوں نے شکوا ہوندے، دعا تو بڑی کیتی ہے، منگیا بڑا ہے اللہ کو مگر دعا قبول ہی نہیں پئی ہوندی۔ دعا تے منگی ہے ضرور، یہ تو مسئلہ تے سن گدا جو دعا کرنی چاہیے اللہ پاک، لیکن یہ نہیں مسئلہ سنیا جو دعا کرنی کیڑے طریقے، یہی تو سمجھ لینا جو دعا کرن دا طریقہ کیڑا طریقہ ہے، وہ کیڑیاں شرطاں ہیں جیڑیاں شرطاں نال دعا بندے دی قبول ہوندی ہے تے اللہ انتظار وچ کھلوتا ہوندا ہے جو کیڑے لے بندہ میرے کولو دعا کرے جو میں اس دی دعا قبول کروں۔ اللہ پاک دے کو دے نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی غلط نہیں۔ اللہ تعالیٰ جیڑی آیت میں پڑھی تمہارے سامنے ہوتے وچ بھی وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ دوسری جگہ تے اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو جنہ اپنے اتے زیادتی گناہ کیتا ہے میری رحمت تو مایوس نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے کولو منگو، مینو پکارو، دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کریں۔ وقت اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر دعا کرن والے دی دعا میں قبول کرنا۔ یار یہ مسئلہ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، اللہ قرآن پاک بار بار آتا ہے میرے کولو منگو میں تمہوں عطا کرے ساں، میرے کولو دعا کرو میں قبول کرے ساں، میری رحمت تو مایوس نہ ہو، میرے اتے یقین کرو میں تمہارا ہر مسئلہ حل کرے ساں۔ تے وقت مسئلے حل کیوں نہیں پئی تھیندے؟ دعا کریندے ہاں قبول نہیں تھیندی، منگدے پیاں بار بار مگر اللہ دی طرفوں کوئی آسانی، کوئی اس مسئلے دا حل نہیں پیا نکلدا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس دی وجہ ہے کہ اساں جس حالت دے وچ دعا کریں دے ہاں اس حالت دے وچ دعا قبول نہیں تھی۔ دعا کیڑی حالت ہے؟ سب تو پہلی حالت ہے جو بندہ کسے دا حق نہ مارے، کسے دا حق نہ کھادی، کسے نو تکلیف نہ پہنچائے، کسے مسلمان دا حق نہ دباوے۔ پہلی شرط ہے دعا دی قبولیت۔ دوسری شرط ہے جو گناہ کو دور راوے، گناہ کو دور راوے، حتی الوسع،
گناہ دے قریب نہ جائے، گناہ کو اپنے دامن نو صاف تے پاک رکھے۔ تے تیجی شرط ہے جو ہر وقت اللہ کو معافی طلب کرے دارا۔ یہ ترائے شرطاں پوری، کسے دا حق نہ دباوے، گناہ کو بچ کے رہے اور استغفار کردہ رہے۔ وقت ویکھے جو دعائیں کیویں قبول ہوئی کر کے تو شرطاں تو پوریاں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدے کی تھے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ کریم فرماتا ہے سب تو پہلے ضروری ہے تقوی اختیار کرنا، تے تقوی دا مانا ہر اس کام کو بچ کے رہنا جڑا کام اللہ دی ناراضگی دا ہے۔ اللہ دی ناراضگی کو بچے، یہ نہیں ہو سکتا جو اپنے اللہ نو ناراض کیتے ودا ہوئے تے نال نال دعائیں بھی ودا کریندا ہوئے تے نال امیداں بھی رکھی ودا ہوئے جو میریاں دعائیں قبول ہو سن۔ سب تو پہلی چیز ہے جو اپنے اللہ نو راضی کر، جڑے کولوں منگنا ہی اس نو راضی تا کر پہلے، جے اگر وہ تیرے تے ناراض ہویا تا تیری دعا کبھی قبول نہیں ہونی۔ اپنے اللہ نو راضی کر تے اللہ راضی کیویں ہوندا ہے؟ اللہ پاک راضی ہوندا ہے گناہ کولوں بندہ دور رہے، کسے دوسرے مسلمان نو تکلیف نہ دیوے، کسے دا حق نہ کھاوے، کسے دا حق نہ دباوے، کسے نو اذیت نہ پہنچاوے، بلکہ جتنا کر سکے دوجے مسلماناں دی ہمدردی کرے، خیر خواہی کرے، دوسرے لوگاں نال بھلا کرے، اچھائی کرے۔ اے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے گناہ کولوں اللہ دی نافرمانی کولوں دور رہے، تے تیسری شرط ہے اللہ کولوں استغفار کردا رہے، اللہ کو معافی منگدا رہے۔ کیوں؟ جو بندہ آخر کار گناہگار ہے، دانستہ طور تے یا نادانستہ طور تے، جان بوجھ کے یا انجانے دے اندر بندے کو غلطیاں تھی ویندیاں، چھوٹے بڑے گناہ ہو جاندے۔ یہ گناہ ایک ایسی بیماری ہے جیڑی بندے دے زبان دے اندر تاثیر پیدا نہیں ہون دیندی، نہ نماز قبول ہوندی ہے نہ کوئی عمل قبول ہوندا ہے۔ جڑا حرام کھاون والا بندہ ہے اپنے آپ نو حرام کولوں بچائے، اپنے آپ نو گناہ کولوں بچائے۔ حرام کو بچنا بھی ضروری ہے نا۔ حرام کھاوے تے وقت آکھے میری دعا قبول نہیں ہوندی، گناہ دا ارتکاب کرے تے وقت آکھے میری دعا قبول کیوں نہیں ہوندی۔ حرام کھاون والے دی بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی، گناہ دے اتے کمر کس کے زندگی گزارن والے دی دعا قبول نہیں ہوندی۔ تے جڑا بندہ گناہ کردا پیا ہے مگر اللہ کولوں معافی نہیں پیا منگدا، اس بندے دی دعا قبول کدی نہیں ہوندی۔ اس واسطے ایک شرطاں پوریاں کرے تے وقت اللہ کولوں دعا کرے، تے اللہ کولوں دعا کیڑے طریقے نال کرنی ہے، انج لاپرواہی نال دعا نہیں کرنی جویں اساں لوگاں دا طرز طریقہ ہوندا ہے۔ دعا بھی کریندے بیٹھے ہاں تے خیال ہور پاسے لگا ہوئے، خیال ذہن دے اندر ہور پہ پھر دیں، دعا دے اندر عاجزی کوئی نہیں۔ پہلے تھا اے بھی پتہ کوئی نہیں جو کیڑے الفاظ نال میں دعا پیا کرنا، نماز دے اندر بھی دعا دی تعلیم ہے، دعا تا کریندا پیا ادے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ دعا کی دی مگر دعا دا معنی تے ترجمہ بھی نہیں آندا، تے جلے دعا دا مفہوم نہیں آندا ود کیویں دعا قبول ہو سی۔ پہلے تا اپنے دل وچ پیدا کرے اس دعا دے مفہوم نو، اپنے دل و دماغ نو حاضر کرے، تے ود دوسرے نمبر تے اے بھی اپنے وجود تے اپنے دل دماغ دے اندر تصور لے آوے جو میں کہندے کولوں پیا دعا کریں، کس ہستی کو دعا کر رہے ہیں؟
وہ کتنی بڑی اعلیٰ ہستی ہے، کتنا بڑا شان والا ہے خدا، اس دی عظمت کتنی بڑی ہے، اس دی جلالت کتنی بڑی ہے، اس دی کبریائی کتنی بڑی ہے، کتنی بادشاہی والا، کتنی طاقت قدرت والا خدا ہے جس کو میں دعا پیا کرے نا۔ اس واسطے اپنے دل دماغ دے اندر عاجزی دا تصور پیدا کرے، جڑے اللہ دے ادب نہ اس کو منگن دے، اللہ دی شایان شان ہے جڑی احترام تے عزت تے عاجزی، اس طریقے نال اللہ دے سامنے عاجزی نال دعا کرے۔ ذرا ویکھو اللہ دے پاک نبیاں دا طریقہ اللہ کولوں منگن دا، کیڑے طریقے نال اللہ دے پاک نبیاں نے اللہ کولوں دعائیں کیتیاں، حالانکہ نبی تا گناہ کولوں بھی پاک ہوندے۔ اللہ دے نبی گناہ کولوں پاک، معصوم ہستیاں، بڑیاں شان والے لوگ، بڑے مرتبے تے مقام والے، مگر جلے اللہ کولوں دعا کریں کیڑی عاجزی نال دعا پہ کر دیں، اتنی عاجزی، اتنی انکساری، جو جڑی چیز منگنی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کولوں نہیں پہ منگ دے، یعنی مطلب ہے اللہ نو انج نہیں آدے جو اللہ اے میرا کم ضرور کرنے، بلکہ بڑی عاجزی نال اشارے نال اپنیاں خواہشاں اللہ دے سامنے ظاہر کریں دیں، اپنی حاجت اللہ دے سامنے ظاہر کریں دیں، مگر کھل کے انج نہیں آدھے اللہ میں بیمار ہاں میری بیماری دور کر، اللہ مینوں فلانی پریشانی ہے میری یہ پریشانی دور کر، مطلب ہے اللہ دے پاک نبی اے تا سمجھے دیں جو اللہ ساڑے حال نو جان تے دیتا پہ، اس نو دسن دی ضرورت کائی نہیں، صرف اپنی عاجزی اللہ دے سامنے پیش کرنی ہے، اپنی محتاجی پیش کرنی ہے، اللہ دی رحمت نو طلب کرنا ہے تاکہ اللہ دی رحمت نو جوش آئے تے پھر اللہ دی رحمت متوجہ ہو جائے، اپنی عاجزی ظاہر کریں دن آدن اللہ سا تیرے محتاج بندے، میں تیرا محتاج بندہ، اللہ تو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے، لیکن اپنی ضرورت اللہ نو دسائی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلے آگے سٹن لگے تو انہوں کیڑی دعا کی، یا اللہ میں نو آگے سٹیں دینی مہربانی کر بچا مینو، آکھے حسب اللہ حسبی اللہ، میں نو اللہ ہی کافی، میں نو اللہ ہی کافی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تے دعا کی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار انی مسنی الضر، مینوں تکلیف پہنچی ہوئی، اللہ مینوں تکلیف پہنچی ہوئی، میں بڑی تکلیف دے اندر مبتلا، مگر اگے انج نہیں آقا جو اللہ میری تکلیف دور کر، اے جملہ نہیں آکھیا، ایندہ مطلب ہے اللہ ہن تیری اپنی مرضی ہے، دور کر تے بھاویں نہ کر، میں تا تیری تقدیر تے راضی بیٹھا، میں تا تیرے فیصلے تے راضی بیٹھا، اتنا ہے میں اپنی عاجزی تیرے سامنے پیا پیش کرے نا، تیرا عاجز بندہ، تیرا مجبور بندہ، میں بے بس تے لاچار بندہ، میں بیمار بندہ، رب مسنی الضر، اللہ میں نو تکلیف پہنچ گئی ہے، انتا ارحم الراحمین، تو سب تو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اس دے وچ کوئی ایسا جملہ ایوب علیہ السلام نے نہیں بولیا، انج نہیں آکھیا جو اللہ میری بیماری دور کر، مینوں شفا عطا کر، مینوں صحت عطا کر، میری یہ تکلیف دور فرما، یہ کوئی لفظ نہیں بولیا، اپنی بیماری اللہ دے سامنے پیش کیتے تے وتا کہ انت ارحم الراحمین، اللہ تیرے جیا مہربان جہان وچ کوئی۔
حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ تے پہنچ گئے. ویکھو اللہ دے نبیاں دا ادب اللہ دا کتنا ہے دل دے اندر, عظمت کتنی اللہ دی دل دے اندر, شان تے مقام اللہ دا کتنا ہے تے اپنی عاجزی دا کمال کتنا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ دے اندر گئے. مچھلی دا بھی پیڑ دا اندھیرا تے رات دا بھی اندھیرا تے دریا دے پانی دا اندھیرا. اللہ پاک فرماندا ہے نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کریم فرماندا ہے اندھیرے در اندھیرے دے اندر یونس علیہ السلام نے مینوں پکاریا, آواز ماری. اللہ پاک نو اللہ دے سامنے دعا نادا فی الظلمات تے کیڑی دعا کیتی اللہ الہ الا انت سبحانک, اللہ تیرے سوا معبود کوئی. یہ آکھیا جو میں مچھلی دے پیٹ وچ پہ آئی کڈ میرے مچھلی دے پیٹ وچ. اللہ سائیاں میرا تا میری تا جان جا رہی ہے, بڑا دل تنگ ہو رہا ہے, اندھیرے ہیں, تکلیف ہے, پریشانی, اللہ دور کر. یہ آکھیا نہیں آ ایوب علیہ السلام دا واقعہ. ہاں جی حضرت یونس علیہ السلام, ایوب علیہ السلام دا ذکر مختصر ہو گیا. ادنا ایوب علیہ السلام دا واقعہ سنا, کوئی لمبا چوڑا واقعہ نہیں, یہ دعا دا ذکر ہے قرآن پاک کے جڑا اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام دعا پائے کر لا الہ الا انت سبحانک, اللہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں, انی کنت من الظالمین, اللہ میں قصوروار ہوں, انی کنت من الظالمین. اللہ ہوں تیریاں اپنی مرضیاں میں اپنی عرضی پیش کر دیتی ہے, میں اپنی عاجزی پیش کر دیتی ہے. انی کنت من الظالمین. حضرت یعقوب علیہ السلام جلے یوسف علیہ السلام پتر جدا ہو گیا, بہت بڑا صدمہ پہنچ گیا یعقوب علیہ السلام نو, مگر انج نہیں آکھا اللہ مینو یوسف ملا, اللہ مینو یوسف ملا, میرا پتر جدا ہو گیا ہی میرے کو. یہ کوئی لفظ یعقوب علیہ السلام کہ پیا انما اشکو بسی و حزنی اللہ, میرے غم دا دکھڑا تے میرا صدمہ تے میری یہ تکلیف تے پریشانی میرے اللہ دے دربار وچ, میں اپنا دکھڑا اللہ نو سنا رہا تے اپنا درد تے اپنا غم اللہ دے دربار وچ پیش کرنا. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. یہ کچھ دعا کیتی ہے, زیادہ لمبے چوڑیاں گلاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی نہیں. یہ تو پتہ ہے جو اللہ نو پتہ جو ہے سارے حال نا, اللہ کو لکا شے چھپی ہوئی ہے, سب کچھ جاند ہے. اس واسطے جناب اللہ دے سامنے دعا, موسیٰ علیہ السلام جلے درخت دے تلے ون بیٹھے تے بھوک لگی ہوئی تے کوئی ٹھکانہ کوئی نہیں, تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیڑے انداز نال دعا انج نہیں آکھا جو اللہ مینوں بھوک لگی ہے کھانا کھاواں, اللہ میرے راون دی جھا کوئی نہیں, کوئی ٹھکانہ بنا, اللہ میرے انتظام کر. انج نہیں آکھیا بلکہ آدھیں رب انی لما نزلت الی من خیر فقیر. اللہ جو کچھ بھی آونا ہے, جو کچھ بھی دیونا ہے تائیں دیونا ہے اللہ, تے تیری عطا دا میں موسیٰ محتاج ہاں, تیری طرفوں آون والی خیر دا میں محتاج ہاں, میں فقیر تے مانگا تھا. اللہ جو کچھ بھی دیونا ہے تائیں ہی دیونا ہے. لما انزلتا الیہ, جو کچھ بھی اتار نہیں اللہ تائیں اتار نہیں, آسمانہ تو اتار تا تیری مرضی, زمین وچوں انتظام کر تا تیری مرضی. لما انزلت الیہ من خیر فقیر. اللہ جیڑا کچھ تائیں خیر دا فیصلہ کرنا ہے میں اس فیصلے دا فقیر منتظر ہوں.
کئی گل کیتی ہے جو میرے بھوک لگی پئی کھانا کھوا، یہ اللہ کو منگن دے آداب ہیں۔ اللہ دے سامنے اپنی عاجزی پیش کر دے بس جی، اللہ سب کو جانن والا ہے۔ اللہ پاک یہ ویکھنا چاہتا ہے جو میرا بندہ میرے سامنے عاجزی پیش کر رہے ہے، تے دوجا یہ بھی تیرے اس دعا دے کلمات وچوں اظہار پہ تھیندا ہوئے جو اللہ جڑی تے تکلیف دتی ہوئی جس حالت دے وچ مینوں رکھے اللہ میں اس حالت دے وچ راضی ہاں، جی اگر تو اسے حالت رکھنا چاہتا ہے تو میں ناراض کوئی نہ، مینوں تیرے تے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ یہ تو وجہ ہے جو اللہ دا پیغمبر جو بھی پہ منگدا ہے انج نہیں آدا جو اللہ انج کیوں کیتی، اے تکلیف دور کر دے، اے مصیبت دور کر دے، اے بیماری دور کر دے، اے صدمہ دور کر دے، اے آنکھیں تائیں دا مطلب یہ بھی ظاہر تھیندا ہے جو اللہ پاک آکھے جو میرا پیغمبر میری دتی ہوئی مصیبت دے تے تنگ بیٹھا ہے، ناراض ہے میرے فیصلے ہوتے، اس واسطے پیغمبر انج واضح طور تے نہیں آدا، مگر اے آدا ہے جو اللہ میں اس مصیبت وچ مبتلا ہاں، ہن تیری مرضی ہے دور کر دے بھاوے نہ کر، میں اپنی عرضی پیش کر دی۔ اصحاب کہف نکلے نا شہر چھوڑ کے تے اللہ وقت اپنے بندہ نو آداب بھی آپ سکھا لے، جڑا اللہ نال لاؤ لا گھنے نا اللہ آپ ہی اس دے دل دے اندر القاء کردا جاندا ہے جو میرے کولو منگنا ہی تا کیویں منگنا ہی، مینوں راضی کرنا ہی تا کیڑے طریقے نال کرنا ہی، کس عمل تیرے نو میں اللہ پسند کرے نا اللہ اسے پاسے ٹور دیندا ہے۔ اس واسطے انت بالکل نویں نو بالکل آمن والے نو مسلم سمجھو نواں نواں دین قبول کیتا ہے، اتنی تفصیل دین اسلام دی معلوم کوئی نہیں، مگر دعا دے کلمات دیکھو تا لگدا ہے جو انہوں اللہ نے آپ دعا سکھا دی۔ کیا دے ربنا آتنا من لدنک رحمتن وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ساڑے پروردگار اپنے دربار وچوں رحمت نازل فرما، آتنا من لدنک رحمتن تیری رحمت دی ضرورت ہے، رحمت عطا فرما، یہ نہیں پیا دے اللہ ساڑا رستہ ویکھے ہویا کوئی نہیں اللہ تو آپ سارے واسطے آسانیاں پیدا کر، بھوک لگی ہے کوئی روٹی دا انتظام کر، دشمن دا خطرہ یا اللہ ساڑے واسطے کوئی چوکیدار انتظام کر، حفاظت دے۔ اے جئی کوئی دعا نہیں طلب کیتی، کیڑی دعا کیتی اصحاب کہف نے، ربنا آتنا من لدنک رحمتن وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ تو آپ رحمت نازل فرما تے ساڈا معاملہ آسان فرما۔ اللہ پاک نے انہا کلمات نو وقت کیسے طریقے نال قبول کیتا ہے، بندہ یہ اگر خاص چیز منگے تو وہ خاص چیز ملنی ہے، مگر جلے بندہ اللہ دی رحمت طلب کرے تے اللہ نو آکھے اللہ جو ہی کرنا ہے تے کرنا ہے، میں تیرے ہر فیصلے تیرا دیاں، وقت اللہ اپنی مرضی دے فیصلے کریں ہے، اللہ اپنی مرضی نال خیران دے فیصلے کر دیندا ہے، وقت او کچھ عطا کریں ہے اپنے بندے نو جو بندے نو اس دا وہم و گمان بھی نہیں ہوندا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف دعا کی تھی رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر، اللہ میں تیری طرف آمن والی خیر دا محتاج ہاں، اللہ تو خیر نازل فرما۔ اللہ پاک نے ایسے انتظام کیتے جو اللہ نے روٹی دے کھانے دے انتظام کیتے، اللہ نے نیک بیوی دا انتظام کیتا، اللہ نے رہائش دا انتظام کیتا تے اللہ نے ایسی خیر عطا کیتی جو ساریاں خیران دی سردار اللہ نے نبوت عطا فرما دیتی، نبی بنا دیتا، ایسی خیر دیتی۔ اللہ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سنگی نے آکھنا ایوب علیہ السلام دعا، حضرت ایوب علیہ السلام نے تو صرف دعا کیتی ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میں نے تکلیف پہنچ گئی تیرے جیا مہربان کائنات کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام نے صرف بیماری دور نہیں کی تھی بلکہ پہلیاں کسراں بھی پوریاں کر دیتی، پہلیاں کسراں بھی
جے اگر آدھے اللہ میری بیماری دور کر تو چھڑی ہوا بیماری دور ہولی، مگر آدھے پین اللہ مینوں تکلیف تا لگی ہوئی مگر اے تینوں نہیں آدھا جو دور کر، بلکہ میں اے آدھا جو تیرے جیا مہربان کوئی نہیں، تو سب تو بڑا رحم کرنے والا، سب تو بڑا مہربان ہے۔ اللہ نو اپنی رحمت دا حوالہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرا ایوب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد شراب، جڑی جگہ تے بیٹھے ہو اسے جگہ تے بیٹھے رہ ونجو، کہندے کولوں جاون دی ضرورت نہیں، ایج نہیں آدھا فلانی بوٹی کھا جا تینوں شفا ملوے سی، فلانے بندے کولوں چلا ون حکیم اس کولوں دوائی لے لے تینوں شفا ملوے، بلکہ اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، جس مقام تے بیٹھا ہے چھڑا اپنا پیر تمار زمین، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد شراب، جلے پیر تے زمین تے مارنا ہے میں اللہ اپنے قدرت دے نال ٹھنڈے مٹھے پانی دا چشمہ جاری کر لے سا، اے نہاون دے بھی کام آسی پیون دے بھی کام آسی، پیر بھی لوے پانی نہا بھی لوے، میں اندر آلیاں تے باہر آلیاں ساریاں بیماریاں دور کر دے۔ باقی رہ گیا دیکھو نا مسئلے اللہ نے بات کے حل کی تھے، باقی رہ گیا مسئلہ تیری بیوی دا، جو یہ آکھے جو میں نو اللہ نے شفا دیتی تا تینوں 100 درہ مرے سے ہوں اے بھی تا ایک مسئلہ بندہ غصے دے اندر گل کر باندھا ہے مگر پیچھے بندہ دینائی کرنی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو وہ غصہ آیا تے آکھن لگا میں تینوں 100 کوڑا مرے سا، جلے شفا مل گئی اللہ پاک نے فرمایا تیرے اس مسئلے دا حل بھی میں کر لیتا ہی، خود بے یادے کا زیغسان فضر بے 100 تیلیاں کٹھیااں کر کے 100 تیلیاں یعنی بہاری بنا کے 100 تیلیاں کٹھیاں کر کے ایک وار مار چھوڑ تیری قسم پوری، خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تعنت انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب۔ اللہ کریم نے سارے مسئلے حل کیتے، جیڑے بیٹے حضرت ایوب علیہ السلام دے فوت ہوئے، نوجوان پتر فوت ہو گئے، وہ بھی اللہ پاک نے دوبارہ عطا فرما دیتے، اور جڑے ایڑ بھیڑاں بکریاں دیتے اٹھاں دے جڑے وہ ختم ہو گئے انہاں تو ڈوڑے اللہ نے عطا فرما دیتے۔ صرف اللہ کو لوں اللہ دی رحمت منگی ہے، اپنی بیماری نہیں پیش کیتی، انج نہیں آکھا اللہ میں بیمار ہاں میں تا بڑا مجبور ہاں بڑا تنگ ہی اللہ اس بیماری تو دور کر، انج نہیں آکھیا بلکہ اپنی رضا دا اظہار کردیاں خفیہ طریقے نال اپنی عاجزی تے اپنی اپیل اللہ دے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ اللہ تا آپ جاندا ہے جو میرے ایوب نو کیڑی شے دی لوڑ ہے۔ اس واسطے منگو اللہ کو سارے مسئلہ دا حل ہے، میں شرطیہ طور تے پہ آدھا شرطیہ طور دے سارے مسئلہ دا حل ہے، اللہ کو دعا کرنا، مگر پہلے چیز ہے جو اپنا کھاونا حلال دا بنا، پرایا مال حرام دا دوجہ دا نہ دبا، کھانا تیرا حلال دا ہوئے۔ دوسری چیز گناہ کلو حتی الوسع اپنے آپ نو بچا کے رکھ، استغفار دی کثرت کر وقت دعا کر تو کیویں مستجاب الدعوات ہونے۔ لوگ آدھن فلانے کلو منجو بڑا مستجاب الدعوات ہے، فلانے پیر کلو جاؤ ان دی دعا قبول ہوندی، کملا تیری اپنی دعا بھی اللہ دا مانگتے میں قبول کرے۔ یہ دھوکا ہے شیطان دا، جڑے آدھن بغیر وسیلے دے بغیر واسطے دے اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سن گا نہیں قبول کرے گا۔ اے اللہ دے قرآن دے جتنے اعلان ہیں اے انہاں نو نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹا قرار دیندا ہے، جڑا آدھا ہے خدا میری نہیں سندا تے انہاں پیراں دی تے دربار والاں دی ولیندا نہیں تے اسانی قبول کریندا نہیں۔ اے قرآن دے وچ جڑیاں ایتاں لکھیاں کھلوتیاں نا جنہاں وچ اللہ آدھا ہے میرے کولو دعا کرو میں قبول کریندا،
اپنے گناہ دی معافی منگو میں معاف کر دینا میرے اتنے تقوی کرو میں تھوڑی ہر پریشانی دے وچوں نکلن دا راہ پیدا کر دینا اے اللہ دے وعدے انو جھٹ لیندا پے جیڑا بندہ آدا ہے نا بغیر وسیلے دے او سندا نہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ ہاں اتنا ضرور ہے دعا دیاں شرطاں پوریاں کرنا تیرا کام ہے وت دعا کرن دا جیڑا ادب ہے اس نو ملحوظ رکھ کے تے دعا کرنا تیرا کام ہے تیرے سارے مسئلے اللہ پہ آپ حل کر لے اللہ ملک ثم قال سبيلك أقطعت الخير